السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، $60 ارب مالیت کا سی پیک منصوبہ، جسے ماضی کی حکومت نون لیگ کی حکومت نے سب سے بڑا اپنا کارنامہ گردانتی تھی، لیکن یہ منصوبہ آج بھی خبروں کی زد میں ہے اور ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے۔ اور بالخصوص آج برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز میں ایک سٹوری چھپی ہے، ارادہ ہم یہ کہیں کہ ایک انٹرویو چھپا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سی پیک کے منصوبے کو لے کے چین کے ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے، گویا کہ اس کے اوپر دوبارہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس کی شرائط و ضوابط دوبارہ سے طے کرنا چاہ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ اس منصوبے پہ 1 سال کی تاخیر بھی گویا کہ اس کو التوا میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ اگرچہ تھوڑی دیر پہلے مشیر جو ہیں تجارت سے متعلق وزیر اعظم کے عبدالرزاق داؤد صاحب، ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے کہ ان کا جو یہ بیان ہے یا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا انٹرویو ہے، اس کو کچھ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اس کی تردید کی ہے۔ بالخصوص انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی حکومت کی طرف سے بھی باضابطہ ایک رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی پیک کے منصوبے کو پاکستان کی ترجیحات کے مطابق آگے لے کے جایا جائے گا، آگے بڑھا جائے گا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو اب بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کو موقع ملا ایک بڑا اچھا، اور بڑی تنقید کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے۔ احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے وزیر رہے ہیں سابق دور میں، انہوں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر ایک آزادانہ کمیشن بنا دیا جائے اور تحقیقات کی جائیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اس میں جو طے کیا جا رہا تھا تو پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اگینسٹ ہو۔ اور ساتھ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کو تبدیل کرنا، رول بیک کرنا گویا کہ کفران نعمت ہوگا۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسی وہ کیا تبدیلیاں، کیا ضرورت پیش آ گئی پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ اس معاملے میں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا آرمی چیف کا، جنہوں نے آج ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوجی افسران اور جوانوں کی طرف سے جو دیامر بھاشا ڈیم کے لیے تنخواہوں کی مد میں کچھ پیسے دیے گئے، 1.59 ارب روپے کی رقم ایک چیک پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ پاک فوج اس ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ہر ممکن مدد کرے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ہی ضروری ہے، اور اس حوالے سے حکومت پر نظر رکھنا سب سے اہم کام ہے۔ تو کیسے نظر رکھنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ذکر ہوگا گورنر ہاؤسز کا۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ کو عوام کے لیے کھولا گیا، اس کے بعد مری میں بھی جو ایک گورنر ہاؤس ہے اسے بھی عوام کے لیے کھولا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی کے اندر بھی کوئی اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ اس طرح کے اقدامات سے جو اشرافیہ کے کلچر ہے اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ یہ بھی پروگرام کا حصہ ہوگا، اور شو کے آخر میں ذکر کریں گے شانگلہ پی کے کا ایک صوبائی حلقہ جہاں پہ ضمنی الیکشن دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، پولنگ مکمل ہو چکا ہوگا، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پہ جو رجسٹرڈ خواتین ہیں 86,000، پچھلی دفعہ 10% سے بھی کم خواتین نے وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا تھا، اسی بنیاد پہ الیکشن نے وہاں پہ اس رزلٹس کو کالعدم قرار دیا۔ دوبارہ ہو رہے ہیں کہ اس بار ایسا ممکن ہوگا کہ 10% یا اس سے زیادہ خواتین اپنا ووٹ وہاں پہ کاسٹ کریں گی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے۔ جب جیو اکنامک معاہدہ ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ظاہر صاحب یہ باتیں تو بہرحال ہو رہی تھی کہ شاید اس معاملے کو دوبارہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور کچھ تھوڑے سے کنسرنز شاید تھے، اگرچہ آفیشلی اس کو کنفرم تو نہیں کیا گیا تھا، بٹ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید اس میں کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں کہ جو پاکستان کو فیور نہیں کر رہی ہیں، زیادہ فیورز چائنیز کمپنی کو مل رہی ہے۔ لیکن یہ جو تاثر نون لیگ کی لوگ دے رہے ہیں کہ شاید اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہرگز میرے خیال میں درست نہیں ہے، کیونکہ بہرحال پاکستان اور چین کے تعلقات بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں، اور ایسے موقع پہ اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کر کے میرے خیال میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت تھی
کہ بہت سارے جو ہمارے معاہدے ہوئے تھے چینی کمپنیز سے، اس میں جو ہے لوگوں نے اس میں ایک تنقید بھی کی جا رہی تھی، اس کے اوپر ابہام بھی موجود تھا. تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے ایگریمنٹ کرتا ہے. صحیح. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جو ہے یہ ضروری تھا، اور بہت سارے سوالات پہلے بھی اٹھ رہے تھے. نمبر جو چیزیں خاص طور پہ جس طرح کے جو ہے ٹیکس کا چھوٹ دی جا رہی تھی، پھر جو ہے جو چینی کمپنیوں کے درمیان جو ایک لحاظ سے جو مقابلہ ہونا چاہیے تھا یہ اور کمپنیز کے، وہ نہیں تھے. نتیجہ یہ تھا کہ بہت سارے کانٹریکٹ میں یک طرفہ طور پہ ہوئے تھے، کوئی اس میں جو ہے نئی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس چیز کو بہت پہلے ہی نیگوشیٹ ہونا چاہیے تھا صحیح طریقے سے. لیکن اس میں لگتا یہ تھا کہ حکومت کی جو پچھلی حکومت تھی، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے سی پیک کے معاہدے کیے، لیکن ان کی پوری ایک جو اسٹریٹجی تھی یا حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ جو ارلی ہارویسٹ پروگرام اس کو کسی طرح سے مکمل کیا جائے. اور اس میں میرے خیال اکثریت جو ہے تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اس میں یہ بات پہلے سے بھی آتی رہی تھی کہ اوپننیس جو ہونی چاہیے تھی کانٹریکٹ کے بارے میں وہ نہیں ہوئی. ان بات چیزوں کو لانا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر تاکہ جو بھی ابہام ہے وہ ختم ہونے چاہیے تھے. اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ خاص طور پہ ایک اور تھا کہ انڈسٹریل زون کی بات آئی تھی. وہ اس میں بہت زیادہ سوالیہ نشان تھے کہ انڈسٹریل زون جو ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا. 8 انڈسٹریل زون بننے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ایک پلاننگ کا حصہ ہے. وہ کس قسم کے ہوں گے؟ کیا وہ صرف چائنیز کمپنی کو مراعات دے جائیں گے یا پاکستانی جو ہے انڈسٹریز ان کو بھی دیا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کیا دوسرے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ سوالات تھے جن کا جواب آنا ضروری ہے. اور اب جب کہ ہم جا رہے ہیں کہ جو ہے ارلی ہارویسٹ سے اب لانگ ٹرم پروگرام پہ جا رہے ہیں تو اس لیے زیادہ یہ ناگزیر ہو گیا تھا. اب جو ہے جہاں پہ یہ کنٹروورسی پوری شروع ہوئی ہے تو میں اس کو پڑھ رہا تھا، اس میں میرا خیال یہ کہ ہیڈ لائن لوگ زیادہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو ہے رزاق داؤد صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اس میں بہت ساری چیزیں اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے 1 سال کا بھی تو ان کے خیال میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن جس طرح سے یہ بات آئی ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سال کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ہر چیز کو ایسا لگتا ہے جیسے بلاسفیمی ہو جاتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں جو ہے کسی چیز کو چھیڑا نہیں جائے. معاہدے اگر ہوئے ہیں تو اس میں معاہدوں پہ اگر اثر نو جائزہ لیا جاتا ہے نقصان کی کیا بات ہے. اور وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جی طوفان آ گیا ہے کہ اس میں اگر ہم نے یہ کر دیا تو پھر پورا جو ہے رول بیک ہو جائے گا. رول بیک نہیں ہونے جا رہا ہے. اس میں رول بیک ہونے کی کسی طور پہ بھی چانس نہیں ہے. چائنیز حکومت بھی اس بات میں صاف ہے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو بعض دفعہ جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے جیسے ملیشیا کا واقعہ ہے، جیسے سری لنکا کے واقعہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. ملیشیا میں تو 3-4 پروجیکٹس انہوں نے منسوخ کیے ہیں سر، ختم کر دیا. اس میں ریل ٹریک کا منصوبہ بالخصوص شامل ہے جو 22 ارب ڈالر مالیت کا تھا. تبھی شاید رزاق صاحب کا جو ایک کوٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مدت بڑھا دیں گے ان پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی یا جو لونز کے پے بیک ہے اس کی ہم مدت بڑھا دیں گے، وہ بہتر ہے کہ ہم پروجیکٹ کینسل کر لیں. یہ ان کا کوٹ ہے. وہی جیسے زاہد صاحب بات کریں کہ ایک دم ریاکشن رول بیک ہے، آپ نے بھی کہا، یا کوئی ختم ہو رہی ہے، تو ابھی ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. اور جو چائنیز حکومت کی طرف سے بھی جو ریاکشن آیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میوچولی ہم بیٹھ کے گفتگو کر کے کچھ تبدیلی لے آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شری لنکا میں یہ ہوا تھا، بلکہ ان کی جب حکومت تبدیل ہوئی ہے تو جو پچھلی حکومت تھی اس نے ایک جگہ پہ نیا پورٹ کا کانٹریکٹ کیا تھا چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے اندر اس کی جو کنڈیشنز تھیں وہ یہی تھیں کہ اس میں 80% جو اونرشپ ہے وہ چائنیز حکومت کی تھی، 99 ایئرز کی لیز تھی. تو جب نئی شری لنکن گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ری نیگوسیٹ کہا ہم کریں گے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایک تو یہ اونرشپ کا جو سٹیک کتنا زیادہ ہے 80% ہے اس کو کم کریں گے، لیز کی مدت ہم کم کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ سیکیورٹی ہم کنٹرول کریں گے. تو اس کے اوپر ان کی جو تھا وہ شروع ہوئی نیگوسیشنز چائنیز حکومت کے ساتھ. اینڈ آف کورس ری نیگوسیٹ کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا مگر ناممکن نہیں ہوتا. اور
ابھی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ PMLN کی جو حکومت تھی اسی کے نیچے تو جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ وہ بھی ہم نے ری نیگوسیٹ کیا ہے. اس کی 1-2 میٹنگ جو تھیں وہ تب ہوئی ہیں جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. تو اس پہ اگر وہ ہو سکتا ہے, یہی بتا رہا ہے کہ انفیکٹ وہ بھی میرے خیال میں تیار ہیں کہ اگر ری نیگوسیٹ کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر پاکستان کی ترجیحات کچھ اور ہیں تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. بالخصوص پاکستان کی آمادگی کے بغیر تو سر یہ آگے بڑھ بھی نہیں سکتا, لیکن جس طرح کا رسپانس نون لیگ سر دے رہی ہے میرا خیال ہے وہ تو ہرگز ٹھیک نہیں ہے نا. ایک اپوننٹ کو آپ نے نیچے دکھانے کے لیے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی رول بیک کرنے جا رہے ہیں. PTI گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو ابہام نہ ہونے دیں اس پہ, جو ہے جس طرح کی یہ باتیں آ رہی ہیں تو اس کو بھی دور کریں. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے جو ہے ایک سیاسی اس کو نہ بنایا جائے, لیکن یہ کہ جو سوچ ہے, مطلب ایک انٹرویو کی ساری یہ ساری جو ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو بتانا چاہیے. پورے کنسرن تو نہیں بتا سکتے ہیں, لیکن جو کہ بعد نیگوسیشنز ہو رہی ہے, لیکن ایک تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان آ جانا چاہیے اور اس میں حکومت کی پالیسی نظر آنی چاہیے. ابھی جو ہے جو کچھ بھی اس وقت بحث مباحثہ چھڑا ہے وہ رزاق داؤد صاحب کے ایک انٹرویو کے کوٹ کے ذریعے ہے. لیکن سر خسرو بختیار صاحب آج ہے نا پلاننگ کے منسٹر بھی ہیں, بتا دیں کہ جی ہاں کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور اگریڈ دونوں طرف سے اتفاق. بات یہ کہ ہمیں جو ہے جس سے سبق لینا چاہیے کہ بعض چیزوں کو ہم جو ہے بالکل انڈر ریپ رکھتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ PMLN گورنمنٹ نے کیا تھا. بہت سارے سوالات تھے, آپ کے بزنس مینوں کا کنسرن تھے کہ اگر آپ ان کو ٹیکس سے ایگزمپشن کرتے ہیں تو ان کے پھر وہ کمپٹیشن نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ٹریڈ کی ہے کہ یہ بات آنی تھی کہ جو ہے یہاں پہ جو مال تیار ہو تو یہیں پہ مال ہونا چاہیے, تاکہ ایک جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے. اتنا گیپ جو ہے تو مقامی انڈسٹری کو بھی سیف گارڈ کرنا چاہیے سر, یہ بھی بڑا ضروری ہے نا. جی دیکھیں اس میں 2-3 جو شری لنکا کے ساتھ جو ایک پیرالل ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس وقت کیونکہ شری لنکن حکومت نے اپنے انسرجنسی ختم کی تھی اور اس میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے ذرا ان کی پوزیشن انٹرنیشنلی بہت کمزور تھی, اور اس وقت شاید ان کو اور بہت سے نہیں ایسی حکومتیں مل رہی تھیں جو انٹرسٹیڈ تھیں. انڈیا سے جن سے ان کے بہت تعلقات اچھے ہیں, انہوں نے انڈیا نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا. ان کے خیال میں یہ نیا پورٹ جو تھا جو کولمبو سے دور تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس وقت شری لنکا کی بھی کچھ ایسی ہی سچویشن تھی کہ شاید ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ PMLN کے بھی کچھ اسی قسم کے ایٹیٹیوڈ تھا. ہاں جی, کر دوں سری لنکا کے بارے میں. سری لنکا میں ایک اور جو پرابلم تھا جس کی وجہ سے پورا جو ہے چیز کویسچنیبل بن گئی تھی کہ جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل اس کو استعمال کرتے بہت سارے ایسے پروجیکٹ جس کی ضرورت نہیں تھی وہ بنائے. ایک مثال تھی اس کی کہ اسٹیڈیم بنایا جس جگہ پہ اس سے بڑی اس کی کیپیسٹی. بالکل, یہ دونوں آئی تھنک پورٹ بھی ان کے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں بنا تھا جس کی وجہ سے یہ اعتراض تھا لوگوں کو, اور وہاں بہت پروٹیسٹ وغیرہ بھی شروع ہو گئے تھے کیونکہ جو لوکل پاپولیشن تھی. تو ہمارے ہاں بھی کچھ مجھے لگتا ہے کہ PMLN کا ایسا ہی تھا, وہ اتنے اس وقت نروس تھے کہ کوئی انویسٹمنٹ آئے بیکاز وار آن ٹیرر کا ایشو تھا, کہ انہوں نے بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ نیگوشیٹ کرنے کی شاید کوشش نہیں کی چینیوں کے ساتھ. زیادہ بہتر ہوم ورک نہیں لگ رہا تھا, یہی وجہ ہے کہ اب دوبارہ اس کے اوپر مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آرمی چیف کی چیف سے ملاقات اور ڈیم کی تعمیر کے لیے کچھ فنڈز بھی انہوں نے ایک رقم دی ہے 1 ارب 69 لاکھ. ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج کا ادارہ بھی اس معاملے میں ہر ممکن مدد کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنے فنڈز مل پائیں گے جتنے ضرورت ہیں, اور وہ کافی اچھی خاصی والیوم ہے اس کا. 800 ارب سے زیادہ پیسے بتایا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ 5-6 ارب سے زیادہ پیسے جمع نہیں ہو سکے. چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا, یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا. یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا, یہ پچھلے 30 سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, تعمیر بھاشا ڈیم کے لیے مہم زور تو پکڑ رہی ہے سر, لیکن پیسے بہت زیادہ چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ 870 ارب روپے ہوں گے تو تب جا کے ڈیم بن پائے گا. گویا کہ پہلے سال اگر آپ نے کام شروع کرنا نا سر تو 100 ارب روپے آپ کو چاہیے, تب جا کے آپ کہیں گراؤنڈ بریکنگ اور کام شروع ہوگا. ابھی تک 5-6 ارب آج آرمی چیف بھی ملے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے, 1 ارب اور 69 لاکھ کا انہوں نے چیک پیش کیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ جب آگے بھی اس ایفرٹ کو آن کریں گے.
لیکن کیا ممکن ہو پائے گا سر یہ چندہ اور لوگوں سے اس طرح کی مہم سے؟ تو میرے خیال میں اتنے پیسے نہیں بن پائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ آپ کو بہت عرصے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ آپ کو پانی کے ریزروائرز بنانا چاہیے. آگے چل کے یہ سب کو اندازہ تھا, بہت ساری باتیں بھی ہوتی رہیں, ڈیبیٹس بھی ہوتی رہیں کہ جو ہے آگے چل کے پانی کا مسئلہ اوورآل جو ہے کنزرویشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ڈیم بنانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن صرف یہ کہنا کہ جو ڈیم, پچھلے ابھی ہم کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے فوکس اس پہ لایا ہے, لیکن اب تھوڑا سا یہ حکومت کا کام ہے, تھوڑا سا یہ اس کو چیف جسٹس صاحب کو سمجھنا چاہیے. حکومت بیچاری کیا کرے سر, کہاں سے پیسے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ ذمہ داری جو بھی ہے, جی صحیح, وہ تو ظاہر سی بات حکومت وقت کی ہوتی ہے, حکومت کے وقت کی آنی چاہیے. اور میرا خیال یہ کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے آرمی میں ملٹری کے اندر بھی پیسہ جمع کیا, لیکن یہ کہ ایک حد تک جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا سسٹم کو چلنا چاہیے اس طرح سے جس طرح چلنا ہونا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ چیک دیا جاتا, اب تو حکومت وجود میں آ گئی ہے, وہ ان کو بھیج دیتے, چیک ضروری ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے میرے خیال کچھ اچھا کام کیا انہوں نے کہ چلیے اس کی نظریں آ گئی ہیں اس میں, لیکن یہ تھا کہ تھوڑا سا اب ان کو پیچھے کی طرف جانا چاہیے. لیٹ دا گورنمنٹ ڈیسائیڈ کہ کس طرح سے چلنا ہے. اور ایسے میں جب مشترکہ فنڈ بھی بن گیا نا سر, پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہو گیا نا, تو میرے خیال میں اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیک اب وہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ کیا مطلب اس میں نوعیت کیا ہے, ہونا کیا چاہیے, پانی کے کیا جو ہے ڈیم سے جو ہے وہ سارے مسائل, وہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بحث کر لی تھی کافی اس پہ. آئی تھنک وہی ایشو صرف اب یہ ہے کہ مائی گیسز کہ پروبیبلی وہ چیک اس لیے گیا ہوگا چیف جسٹس صاحب کو کیونکہ یہ سیلری سے ڈیڈکٹ ہوا ہے. تو جنرلی جب کسی بھی آرگنائزیشن میں سیلری سے ڈیڈکشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے ڈکلیریشن ہر امپلائر کو سائن کرنا ہوتا ہے, ان کی رضامندی لی جاتی ہے. تو وہ پروبیبلی اس وقت چیف جسٹس صاحب کے فنڈ کے لیے لی ہوگی, تو اس لیے یہ چیک ادھر گیا. یہ میرا گیس ہے, بٹ آئی ایم اسیومنگ کہ یہ اس وقت تھا. اور وہ پورا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہمارے بھی اب آرگنائزیشن میں ہوا ہے کہ وہ آپ کو ہر کسی سے سائن کروانا پڑتا ہے, اجازت لینی پڑتی ہے, پھر وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے. تو وہ پروبیبلی جب انہوں نے شروع کیا ہوگا تب چیف جسٹس کا فنڈ تھا, اور اب یہ ایک جوائنٹ فنڈ ہو گیا. بٹ میرے پھر بھی یہ خیال ہے کہ حکومت کو اب ہمیں یہ تو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ وہ اس کا لانگ ٹرم پلان ان کا کیا ہے. دیکھیں اب یہ بہت گفتگو ہو چکی ہے, اور میرے خیال میں اس میں ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایکسپرٹس بات کر چکے ہیں کہ اس طرح فنڈز کلیکٹ کر کے آپ ڈیم نہیں بنا سکتے, اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے آ کے یہ ایک سپیچ دی ہے جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ تو کی ہے لوگوں سے, اس سے ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے, بہت اچھی ہے, وہ بنانا بھی چاہ رہے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی کہ پچھلی حکومتوں نے تو اس کو کبھی اتنا پرائیورٹائز ہی نہیں کیا, مگر ان کو اب ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر اور تفصیل بھی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ وہ فنڈنگ کہاں سے اکٹھی کریں گے. ڈیم اس قیمت میں نہیں بنے گا, سو یہ بتانا چاہیے. دوسرا, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنے جو جیسے نیلم جیلم ڈیم تھا, جب اس کی فیزیبلٹی تیار ہوئی اور جب تک وہ بننے شروع ہوا کتنی کاسٹ ملٹیپلائی کر گئی. اس کا بھی یہی ہے, تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا زاہد صاحب, ہمیں یہ بھی تو بتانا چاہیے نا, پلان کیا گیا تھا دور سے شروع ہوئی ہے, وہی تو کہہ رہی ہوں نا زاہد صاحب. تو یہی تو ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ ان مسئلوں کا کیا حل کریں گے. یہ صرف کہہ دینا کہ میں نے ڈرائیو شروع کر دی ہے اور آئی ول میک شور کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ مس یوز نہ ہوں, دس از ناٹ انف. the government needs to provide more detail. وہ پچھلی حکومت جو 70 ارب کے میٹرو بناتی رہی ہے, اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے 1 ارب بھی نہیں رکھا تھا. گویا کہ لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے کچھ پیسے رکھے گئے, لیکن وہ بھی نہیں ہوگے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 13 ڈپٹی کمشنر تبدیل ہوئے ہیں, لیکن لینڈ ایکوائر نہیں کی گئی. اور ساتھ میں فگرز بتا رہے ہیں پچھلی حکومت کے کہ 2 سالوں میں 1 روپیہ بھی اس ڈیم کے لیے نہیں رکھا گیا. تو ترجیحات, لیکن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 22 ارب روپے اور خرچ ہو چکے ہیں زمینوں کو ایکوائر کرنے کے لیے. یہ تو کہہ رہی ہے شاید پی ایم ایل این والی نا کہ ہم نے, لیکن وہ بات صاف ہونی چاہیے کہ خیر یہ تو اس میں سیاسی 5 سالوں میں 7 ارب 90 کروڑ بتایا جا رہا ہے صرف 5 سالوں میں. 5 سالوں میں اب بتائیں کہ اگر اس کا دیکھیں کہ اگر ڈیوائیڈ کریں آپ تو کتنے بنتے ہیں پیسے. یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ اس میں کتنی اور مسائل ہیں, اور پرائم منسٹر کو یہ یا ان کی حکومت کو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ وہ اب باقی پیسے کہاں سے ارینج کریں گے, یا سوچ رہے ہیں کہاں سے ارینج کرنے کا, اور پھر وہ کیسے انشور کریں گے کہ کاسٹ جو ہے وہ اور ہائیک نہ ہو جائے. بیکاز یہ سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں, ڈیلے میگا پروجیکٹس کے اندر,
اور شاید آئی تھنک میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو چھوڑ کے کوئی اور ہم ایسی حکومت کا ذکر نہیں کر سکتے جس کے اندر پروجیکٹس ڈیلے نہیں ہوتے اور ان کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفینس سے کوئی کٹ لگائیں، ہم اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے کوئی کٹ لگائیں، کہاں سے پیسے لے گئے سر؟ دیکھیں ان سے بھی پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے، ڈیمز کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے جس میں تھوڑا سا مطلب زیادہ اس میں بات کرنی چاہیے کہ آپ کو چھوٹے ڈیم بھی زیادہ بنانے چاہیے اور زیادہ آسانی کے ساتھ بنتے ہیں اور زیادہ اس کی افادیت بھی ہے۔ اب بلوچستان میں جو ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو پورا کا پورا وہ فلڈ بن جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ ہی آپ ڈیم بنائیں، اور جو پی ٹی آئی کی جو ایگریمنٹ ہوا ہے مینگل صاحب سے، اختر مینگل سے، اس میں ایک جو ہے نکتہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ 7 یا 8 ڈیم جو انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ بننے چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی رکھنی چاہیے سمجھے۔ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک شیو کے دایا لگتا ہے کہ دیامر بادشاہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں ہمارے پاس۔ اب امپریشن حکومت یہ دے رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں، چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ چندہ مانگنے کے بانڈز جاری کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور فیوچر میں جا کر ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا گورنر ہاؤسز کا عوام کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ کیا واقعی سے جو اشرافیہ کا کلچر ہے کیا وہ ختم ہونے جا رہے ہیں؟ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پروٹوکولز لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے سیکورٹی کے قافلے چل رہے ہیں، اب یہ کہانیاں قصہ پاری نہ ہونے جا رہی ہیں، کیا ایسے ہی ہوگا؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ تبدیلی نظر آئے گی، اور یہ سارے جو پبلک پلیسز ہیں، یہ جو پارکس ہیں گورنر ہاؤس کے، کوشش ہماری یہ ہے کہ پبلک کی یوٹیلیٹی میں یوز میں زیادہ سے زیادہ آئے۔ یہ تمام فیصلے جو ہم کر رہے ہیں گورنر سندھ نے کیے ہیں، میں نے مری میں فیصلہ کیا ہے، گورنر ہاؤس پنجاب عوام کے لیے کھولا ہے، یہ ہماری جماعت کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ یہ ملک اشرافیہ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے بنایا گیا۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید زاہد صاحب۔ گورنر ہاؤسز کھولے جا رہے ہیں عام لوگوں کے لیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے؟ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ شاہانہ دور کی مثالیں ہیں اور بڑی بری مثالیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ خان صاحب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جو 50 لاکھ گھر انہوں نے بنانا ہے غریب لوگوں کے لیے، تو 1500 1600 کنال کے اوپر یہ گورنر ہاؤسز ہیں سر، چھوٹا کر دیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ صرف 13 کنال پہ ہے، تو یہ بھی 13 12 کنال کے گورنر ہاؤسز کر دیں، باقی جگہ کو یوز کریں اس سر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ 13 کنال پہ نہیں، 13 کنال تو بہت بڑی زمین۔ ارے وہ تو اتنا چھوٹا ہے، 13 مرلے جو سارے نہیں، وہ کہتے ہیں جو سارے باقی بھی گھر بنے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے پرائم منسٹر کے لیے صرف نہیں ہے، باقی ڈاؤننگ اسٹریٹ کی آپ بات ہاں وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ جب ٹونی بلیئر پرائم منسٹر بنے تو وہ چانسلر کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے کیونکہ ان کے چھوٹے بچے تھے۔ پورے علاقے کی بات کر رہے ہیں، وہ پچھلے دنوں کہیں آئے تھے فگر سے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہوں گے 10، اس میں تو یہاں تک ہے کہ ان کے کمرے کے اندر جو صبح کو وہ نہا بھی رہتے ہیں پرائم منسٹر، اور ان کی جو بریفنگ جو ہو رہی ہوتی تھی پہلی تو وہ اسی کمرے میں بیڈ روم میں ہو رہی ہوتی۔ یہ ضرور چرچل کے ساتھ ہوا ہوگا۔ ہاں نہیں، اس کی جان میجر کے بھی اس میں ساری آئے تھے کہ کس طرح سے بیچارہ کپڑے بھی پہن رہا ہے اور بریفنگ بھی لے رہا ہے۔ خیر مطلب یہ کہ وہ تو وہاں پہ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہے، آپ نے گورنر ہاؤس کھول لیے، ایک سمبولک ویلیو بھی ہے، لیکن تھوڑا سا گورننس کی طرف آئیں۔ اب یہ اس میں کافی وقت ضائع مت کریں، کھول دیا بہت اچھی بات کی ہے، عوام کے لیے کھول دیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے ذریعے تمام اشرافیہ کا جو وہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اشرافیہ کا رول ابھی بھی ہے، یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں بھی اکثریت اشرافیہ ہی ہے، تو مسئلہ صرف گورنر ہاؤس کھولنے سے اشرافیہ کا دور شروع نہیں ہوتا ہے۔ ذرا پالیسی بنائیں، مطلب یہ ایک لحاظ سے جو آپ کتنے عرصے تک اسی چیز کو دکھاتے رہیں گے کہ جو ہے وہ فلانا بچے آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہاں پہ چلے گئے، دکھا دیا ایک اس کو اتنا بڑا جو ہے معاملہ اس میں جو ہے تھوڑا سی پالیسیز بنائیں کہ اس کو جو ہے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی احتیاط کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان کو تو بیچ کے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک اور چیز کچھ بن گئی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اچھا ایک نظر آتا ہے ایک اسپیکٹیکل، ہاں اٹس اے اسپیکٹیکل، یہ ایک ایسی موو ہے جو آپ فوراً کر سکتے ہیں، سو آپ جو آپ کی سپورٹ بیس ہے آپ اس کو یہ ایشورنس دے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آتے ساتھ کچھ ہی کیا۔ مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ
خیال بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں گورنر ہاؤس ہو کہیں بھی ہو وہ ہے ہماری ہیریٹیج کا حصہ, اور اس کا خیال رکھنا بھی حکومت کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی یہ کہ آپ لوگوں کو ایکسیس دیں. دنیا میں ہر جگہ وائٹ ہاؤس کے بھی ٹورز ہوتے ہیں مگر وہ بہت کیئرفلی مانیٹرڈ ہوتے ہیں. کچھ کمرے ہوتے ہیں جن کو وہ سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں جہاں سے وہ لوگ وزٹرز گزر سکتے ہیں, وہاں بھی وہ ان کے لیے کوریڈور سے بنا دیتے ہیں اور وہ بیریئر سے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہر چیز کو چھو نہیں سکتے. بٹ ویسے ایوان صدر اور جو پی ایم ہاؤس ہے وہاں تو دیکھنے کی کیا چیز ہے, کیونکہ ایٹ لیسٹ جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کی ایک تاریخی ویلیو ہے. تو اگر آپ کو کہیں کہ آپ لاہور کا گورنر ہاؤس دیکھیں یا کراچی کا تو مجھے بھی انٹرسٹ ہوگا وہ دیکھنے میں, مگر جو پی ایم ہاؤس اور ایوان صدر ہے نہ تو ان کا کوئی آرکیٹیکچر خوبصورت ہے نہ کوئی ان کی ہسٹوریکل ویلیو ہے, تو ادھر تو مجھے لاجک بھی نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ آپ وہاں کیا کریں. اور بائی دا وے اگر لانس کو بھی آپ نے کھولنا ہے تو ایک بیئر منیمم فی ہونی چاہیے جس سے آپ ان کو پھر ان کی مینٹیننس کر سکیں. یہ جو ایک دم سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کھول دیا اور کل کو وہ خراب ہو گئے, اس سے میں تھوڑا سا کالونی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ زمینیں اور بہت ساری جس میں آپ ہاؤسنگ اسکیم بنا سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ہیریٹیج ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور دنیا بھر میں ہوتا ہے. بہت دیکھیں جہاں لوگوں کو ایکسس جو مینٹیننس کاسٹ ہے سر وہ پتہ ہے کتنے کروڑوں میں آتی ہے. آپ جس کو اسی طرح کر رہے ہیں, دنیا بھر میں ٹکٹس ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں گے, ہم نے بات کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی یا ڈاؤننگ اسٹریٹ کی پوری, کہ بڑی سادگی سے رہتے ہیں, لیکن وہاں کے جو پرانے محلات ہیں ان کو بھی جو ہے اس کو بھی ٹکٹ لگائے ہوتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں ٹورز ہوتے ہیں, میں نے خود وہاں کیا ہوا ہے, اور ایک وہ بہت کوئی ان کا اسپیشل ٹور ہوتا ہے جس کے وہ آئی تھنک صرف اپنے لیجسلیچر کے تھرو ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, مگر اٹس ویری ویل آرگنائزڈ. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر طرف جا رہے ہیں, وہ کچھ کمرے ہوتے ہیں جن میں سے آپ کو وہ ٹور دیتے ہیں, وہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں, مگر آپ کو کسی چیز کو چھونے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر وہی شروع کر دیں گے تو پھر یہ بھی لوگ کھانا وانا لے کے آئیں گے دوپہر کا, چلیے لان میں بیٹھ کے کھاتے ہیں پوری فیملی, مطلب کہ باقی چیزیں پڑی ہیں وہاں پہ. آئیڈیا برا نہیں ہے, بٹ ذرا امپلیمنٹیشن کے اوپر تھوڑا شاید پی ٹی آئی اب کام کر سکتی ہے. میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ ذرا تفصیل سے اس کے بارے میں سوچیں. چلو میں خیال چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر اب شانگلہ چلتے ہیں. کیا وہاں پہ خواتین اب باہر نکلیں, اور 10% جو ایک ریکوائرڈ ایک طرح سے پرسنٹیج ہے کہ وہاں پہ ووٹ ڈالیں گے تو تب جا کے الیکشن وہاں پہ ویلڈ قرار ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. میں ایک بار پھر خوش آمدید. ظاہر صاحب آج پھر PK23 ایک خیبر پختونخوا کی صوبائی حلقہ ہے جہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوئے. پچھلے الیکشن کے اندر کیونکہ 10% سے کم خواتین نے ووٹ ڈالے تھے, 86,000 کوئی رجسٹرڈ خواتین ہیں وہاں پہ, لیکن لاسٹ ٹائم بھی کوئی 3500 خواتین نے ووٹ ڈالے تھے. اب کی بار وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو 10% والی ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے پوری تو ہو جائے گی, لیکن آج بھی کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ عمائدین مختلف پارٹیوں کے تھے جو گئے ہیں جنہوں نے خواتین کو پھر ایک بار روکا ہے. پاکستان کے اندر سر جرگہ ہو, ونی کا سسٹم, اس کو قانون کے اندر تو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, بٹ پریکٹیکلی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ اچھا فیصلہ کیا گیا تھا جو الیکشن رول نئے بنایا تھے کہ وہ 10% کی شرط رکھی گئی تھی. تو اس میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ ساری جماعتیں, چاہے وہ ترقی پسند تنظیمیں ہو, چاہے وہ مذہبی جماعت ہو, سب سے تکلیف تھے تو ANP اور پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی, لیکن کم از کم یہ چیزیں ٹوٹی ہیں. اور میرا خیال یہ کہ ایک بہت اچھی بات ہے اس دفعہ جو میرا خیال سوائے شانگلہ کے, میرا خیال یہ کہ دوسرے علاقے جو تھے, دیر کا علاقہ جو ہے وہاں پہ تو کافی عورتیں آئی تھیں جو پہلے ہمیشہ پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی تھی, اور اس قسم کے کافی علاقے KP میں موجود تھے. لیکن اس میں جب الیکشن یہ تو الیکشن ہو گئے تھے پھر نل اینڈ وائٹ قرار دیا, تو اس وقت ان کا جو گیپ تھا ان کے جو PTI کے کینڈیڈیٹ کی
اور پی ایم ایل این کی تو بہت نیرو تھا، 1,500 ووٹ کا شاید فرق تھا. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا کیا، کیونکہ کافی زیادہ لگ رہا ہے سر. آج تو لگنا ہی پڑے گا جب پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہاں پہ، صوبے میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کی ودھان، لیکن ایک کچھ بخود ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے. obviously بہت فرق پڑتا ہے جب ووٹر کو بھی پتا ہو کہ اب حکومت بن چکی ہے، ایک پارٹی کی آ گئی ہے، تو اس کے بعد پھر جو آپ کا رائیول کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ کتنا ایفرٹ کرے گا، کتنے پیسے خرچ کرے گا. کام تو یہ جی بالکل بالکل نہیں. بٹ آئی تھنک اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دفعہ آپ جب ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا ہے، تو وہ جو دو یا 3 یا 4 کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پیسہ خرچا ہے اور جن کو دوبارہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے اوپر پریشر ہوگا کہ وہ خواتین کافی آئیں، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں نا، اب جو بھی تھے جنہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن جیتا، پی ٹی آئی کے غالباً صاحب تھے جنہوں نے جیتا، اب ان کے تو دوبارہ پیسے خرچ ہوئے، تو ان کی ذمہ داری ہوگی اور ان پہ پریشر بھی ہوگا کہ بھئی اگر میں ایک سیٹ جیت سکتا ہوں اور میں جیتا بھی ہوں تو ایک اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر یہ نل اینڈ وائڈ نہ ہو. تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا میرے خیال میں. آئی ہوپ یہ 2-3 دفعے اگر کریں گے تو اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر یہ پریشر رہے گا کہ جی ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے. ہاں ایک اور ہوا تھا، لیکن ایک پولنگ بوتھ میں وہاں پہ وزیرستان کسی کانسٹیٹوئنسی میں جنوبی، وہاں پہ بھی ایک اس میں تھا کہ اس میں عورتیں کم آئی ہیں اس میں. لیکن ظاہر صاحب وہ جو مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ونی سوارا ہو گیا، باقی جرگے کے اندر لوگوں کو سزائیں دینا، پریکٹیکلی تو چل رہے ہیں قانون کے اندر، آپ نے ان چیزوں کو قلعدم قرار دیا ہوا ہے، بٹ مائنڈ سیٹ لیکن یہی بات دیکھیں، یہ تو اور بھی ہے، نہ صرف قانون کا مسئلہ آتا ہے اس میں، لیکن ایک کلچر، ایک سول سوسائٹی کا بھی کام ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ آوازیں بہت اٹھتی ہیں، اور ووٹ کا جو مسئلہ تھا وہ ایک قدم تھا، اس سے سارے مسائل حل نہیں ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے اثر ضرور پڑتا ہے، ابتدا پڑتی ہے. اور یہ میرا خیال یہ تھا کہ اور بھی مسائل تو بہت ہیں عورتوں کے جس کو ٹیکل کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے کے پی میں اس قسم کی جو ہے ونی کا اور سندھ میں بھی ہے سر، یہ سب جگہ وہ تو ایک اس کو بھی حل ہونا چاہیے. اب لیکن یہی تھا کہ یہ کام جو ہے حکومتوں کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی سول سوسائٹی کا بھی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی ایک مہم چلائیں، کیمپین چلائیں. دیکھیں کلچر جو ہے نا وہ بہت دیر سے تبدیل ہوتا ہے. وہ جنرلی جو ایکیڈیمکس ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کئی دفعے آپ کی جو سوسائٹی ہے نا اس میں تبدیلی پہلے آ جاتی ہے، مگر جو کلچر ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں اٹ کیچز اپ مچ لیٹر. تو اس طرح کی ہمیں چیزیں ہمیشہ ملیں گی، اور اسپیشلی ڈیولپنگ ملکوں کے اندر جو یہ ٹریڈیشن اور مڈرنٹی کا جو کلیش ہے یہ ہمیں ہمیشہ نظر آئے گا. مگر جب آپ ایسے قانون بناتے ہیں نا تو آپ اس کلچر پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ تبدیل اگر نہ بھی ہونا ہو یا اس پہ وقت لگے گا تو اس میں آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ایک پش دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو قانون ہے اس کا بھی یہی امپیکٹ ہوگا ایسے علاقوں میں کہ آپ بتدریج آگے جا کے کہ آپ لوگوں کو جو تبدیل نہیں ہونا چاہتے آپ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں یا ان پولیٹیشنز پہ کہ وہ اس کو چینج کریں. یقینی طور پر یہ پریشر لگتا ہے کہ ایک دن کام کرے گا، اور ہوپفلی لوگ پھر یہ جو آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں، یہ جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں، میرے خیال میں وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور لوگوں کو بالخصوص خواتین کو ایک طرح سے انکریج کریں کہ وہ جائیں اس پروسیس کا حصہ بنیں. آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.